رسولنا اہل کتاب، اور یہاں پر مخاطب یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ بہت سی ان باتوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، جو دانستہ جو تحریف کی تھی تم نے، اب یہ اس کو سامنے لا رہے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے ہمارے یہ رسول درگزر بھی کرتے ہیں، نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک روشنی اور وہ کتاب جو بڑی کھلی ہے، واضح ہے، روشن۔ نور بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور یہ کتاب مبین، یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور اس معنی میں کہ آپ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اس اعتبار سے روشنی کا مینار ہدایت کے، اس حوالے سے لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے، اس ہدایت، اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اس کو کہ جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہو، جو پیروی کرے اللہ کی خوشنودی کی۔ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامتی کے رستے دکھاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے جہالت کی تاریکیوں سے ایمان کے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے، انہیں چلاتا ہے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کر دیا۔ ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے روپ دھار لیا عیسیٰ ابن مریم کا اور اتر آیا زمین پر، یہ بھی ایک بدترین شرک ہے۔ یا دوسرا ان کا عیسائیوں کا موقف تثلیث کا عقیدہ، کہ جو الوہیت ہے وہ تین میں منقسم ہے، اللہ، روح القدس اور مسیح۔ اب الوہیت میں شریک کر دیا، گویا کہ اللہ ہی بنا دیا ان کو، تو فرمایا کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی تو ہے جو مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، ان سے کہیے کہ پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، ارادہ کرے مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو بھی، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، تمام خلقت کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کے آڑے آ سکتا ہے؟ یعنی یہ سب مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین کی حکومت اور بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، کل اختیار کا مالک وہ ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور کہا یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے بڑے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں۔ یہ غرہ ہو گیا تھا انہیں، اس لیے کہ مسلسل نبوت اور رسالت انہی میں رہی، اسی نسل میں بے شمار سینکڑوں پیغمبر آئے، تو انہوں نے کہا کہ خاص معاملہ ہے، ہم خصوصی ہمارا مقام ہے، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح لاڈلے اور چہیتے ہیں اس کے۔ جب یہ بات آ گئی ذہن میں تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ پھر جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ وہ تو پیدائشی حق ہے۔ تو یہ سارے تصورات جو ہیں یہ ان کی امانی ہیں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد، بے سروپا خیالات، تمنائیں ہیں جو انہوں نے پالی ہوئی ہیں اپنے دماغ میں، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی ان سے کہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے، دنیا میں مسلسل تم پر عذاب آئے ہیں۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو انہی میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جو اور مخلوقات ہیں تم بھی بشر ہو۔ یہ لفظ بشر خاص طور پر اس لیے بھی آیا ہے کہ یہود کا یہ خیال تھا کہ ہم ہیں اصل میں آدمی اور بشر کہلانے کے مستحق، اور باقی سب پوری نوع انسانی جو ہے وہ ایک درجہ نیچے کی مخلوق ہے۔ ان کے لیے وہ گویمز اور جنٹائلز کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔
یہ تقریباً حیوان کے قریب قریب کی کوئی مخلوق ہے جس کو ہم جیسے چاہیں ایکسپلائٹ کریں. لفظ آدمی یا انسان وہ جامع صرف ہمارے اوپر راست آتا ہے. فرمایا کہ نہیں، اور بھی جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بشر انسان ہے، تم بھی انہی میں سے ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دے جس کو چاہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین کی حکومت اور بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب پر اختیار و اقتدار صرف اللہ کا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر